ناظرین، قسمت کی دیوی ان دنوں دیجو اور مجی پر بہت ہی مہربان ہے۔ سخی صاحب نہ صرف گھر خرید کر دیتے ہیں بلکہ ان دونوں کی بے سر و سامانی دیکھ کر پورا گھر فرنش بھی کروا کر دیتے ہیں۔ یہاں اپارٹمنٹ میں دیجو کی ایک نئی سہیلی بھی بنتی ہے، چھیمو، جو کہ اسے سارے اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کی خبریں سناتی ہے۔ تمکنت کے مسلسل مس بیہیو کرنے کی وجہ سے مس فوزیہ اسکول چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ گھر سیٹ کرنے کے بعد دیجو اور مجی نے اپنی اپنی فیملیز کو انوائٹ کرنے کی پلاننگ کی، لیکن جہاں دیجو اور مجی ہوں وہاں کچھ انہونی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے بلانے سے پہلے ہی مجی کے گھر والے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور ان کا خوبصورت فلیٹ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں۔ مجی اور دیجو بتاتے ہیں کہ فلیٹ مجی کے دوست کا ہے جو اس نے انہیں عارضی طور پر رہنے کے لیے دیا ہے، مگر یہ مانے گا کون؟ گھر واپس جا کر تمکنت اشتیاق کو خوب آڑے ہاتھوں لیتی ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کی ماں نے مجی کو یہ فلیٹ خرید کر دیا ہے۔ اشتیاق اسے بہت صفائیاں دیتا ہے مگر سب بیکار، تمکنت کسی طور پر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تو دوسری طرف حاجی صاحب بھی ہر وقت مجی کو ذلیل کرتے رہتے تھے۔ آخر تنگ آ کر وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے مگر جلد ہی اسے ایک کال سینٹر میں نوکری مل جاتی ہے۔ یہ دیجو اور مجی کے فلیٹ کی بات تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ اسکول کی تمام ٹیچرز بھی مبارکباد دینے کے بہانے میڈم دردانہ کے آفس جاتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تنخواہوں میں اضافے کی ڈیمانڈ بھی کرتی ہیں۔ مجی بات کو کلیئر کرنے کے لیے تمکنت سے ملنے آتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ اسے ماں کی جائیداد اور اسکول کی انکم میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ تمکنت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم یہی بات لکھوا کر دے دو، میں یہ بات مان لیتی ہوں۔ ناظرین، ایک اور بہت ہی عجیب بات یہ ہوئی کہ چھیمو کا تعلق اپر کلاس فیملی سے نہیں بلکہ اصل میں وہ ایک نوکرانی نکلی جس کو ایک امیر بوڑھے شخص کے بچوں نے اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، ہو گئے نا میری، دیجو اور مجی کی طرح آپ بھی سرپرائز؟ تو دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ دل والی گلی میں۔